یہ جگہ خالی ہے. یسوع کے کال جلالی بابر کے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو سلام. آپ کی سلامتی، یسوع کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین. یسوع کے لیے ایک بار پھر ہم تعلیم جائیں گے. اس کی بڑی خدمت کے لیے، بڑے جلال کام کے لیے اس شان یسوع میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. شکریہ شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج ہم کچھ خاص بات کو سیکھیں گے. سننا. ہم سب سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں؟ ہاللیلویا. ہم سب سن سکتے ہیں. سننا ایک بڑی بڑی برکت ہے. خدا کی طرف سے سننا کیا ہے؟ برکت ہے. ان لوگوں سے پوچھے جن کو جو سن نہیں سکتے، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سن سکتے ہیں. ہم سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اور کیا چل بھی سکتے ہیں، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. خدا نے انسان کو کامل بنایا ہے. خدا نے انسان کو مکمل طور پر ہر چیز سے نوازا ہے. اور جب پیدائش میں اگر ہم جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو کہا اچھا ہے، اور بہت خوش ہوا اور بہت اچھا ہے، اور اس کے دل کے موافق اس سے پسند آیا. کیونکہ اس وقت انسان نہیں تھا. وہ ایک ایسا روح القدس سے، اپنی سانس سے خدا نے اسے زندگی دی. اسے زندوں کی زمین پر انسان کو زندگی دی، اور وہ زندگی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے. کیونکہ ہم خدا کے دم سے زندہ ہیں، خدا کی روح سے زندہ ہیں، اور ہمیں ہر چیز خدا نے دی ہے. جو کچھ بھی انسان ہے وہ سب کچھ انسان خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے زبور نویس 103 میں لکھتا ہے، اے میری جان تو خدا کو کیا کہے؟ اس کے نام، اس کے قدوس نام کو کیا کر؟ مبارک ہے. اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے نام کی ہم مبارک کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. اگر ہم ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں، اگر ہم اس کے بغیر جی سکتے ہیں تو جیئیں. اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو پھر بھی برکت پائیں گے. اگر ہم اس سے جدا بھی ہو جائیں گے لیکن وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہم یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت کو آج ہم پڑھیں گے. سننے کے متعلق آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمیں سننے کے لیے بھی فرماتا ہے کلام میں، اور بولنے کے لیے بھی. پہلا خط، پہلا باب، یعقوب کا خط، پہلا باب، اس کی 19 آیت. اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. اسی لیے ساری نجاست اور بدی کا فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. 22ویں آیت، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں. خدا کے پاک کلام کا پڑھنے والا اور اس پر سننے والا خدا اس پر برکت ڈالے. آمین آمین.
لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری برکتیں خدا کی طرف سے، لیکن خدا آج انسان کو سننے کے لیے کہتا ہے۔ سننا ایک برکت ہے اور یہ برکت خدا کی طرف سے ہے، بولنا ایک برکت ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، لیکن خدا نے انسان کو دو کان کیوں دیے؟ دو کان کیوں دیے؟ سننے کے لیے، زیادہ سننے کے لیے۔ اگر خدا نے انسان کو زیادہ سننے کے لیے دو کان دیے ہیں اور دو آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم زیادہ دیکھ سکیں، کہ اگر ایک آنکھ ہو تو کم دکھائی دے گا، اگر دو کان ہو گئے تو زیادہ سنائی دے گا، اگر ایک کان ہوگا تو کم سنائی دے گا۔ اسی لیے خدا نے یہ دو چیزیں انسان کو اسی لیے دی ہیں کہ دیکھیں اور کیا کریں؟ سنیں۔ اور زبان کے متعلق آپ دیکھیں گے، کان اس نے باہر لگائے ہیں تاکہ کلیئر اور صاف سنائی دے۔ زبان اندر کیوں پیدا کی؟ دانتوں کے پیچھے، منہ کے اندر، لبوں کے پیچھے، یہ اسی لیے دیا ہے اندر تاکہ کم استعمال ہو سکے۔ لیکن سننے کے لیے خدا کہتا ہے کہ ہر شخص، ہر آدمی سننے میں تیز ہو اور بولنے میں کیا ہو؟ دھیما۔ جہاں وقت ہے وہاں بولا جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی بات کہی جائے، اور جہاں نہیں ہے اسی لیے کلام اقدس میں کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو۔ لیکن انسان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بند کر لیں، اس کو تیز کر لیں، کیونکہ زیادہ بولنے سے ہماری سنی جائے گی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی اناجیل میں فرمایا ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں میں بھی ہو سکتا زیادہ دعا کرنے سے ہماری سنی جائے گی، یا زیادہ بولنے سے ہماری بات کو مان لیا جائے گا۔ لیکن کلام جو فرماتا ہے، جو سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص سننے میں، کیا سننے میں؟ ابھی اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کس بات کو کہہ رہا ہے اپنے کلام میں، سننے میں تیز ہو۔ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ کلام کو سنتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے یعقوب کے خط میں یہ فرمایا ہے کہ بس ہر شخص سننے میں، کلام سننے میں تیز ہو، عیب جوئی نہیں، اور دوسری باتوں کے لیے نہیں۔ خدا نے صرف انسان کو برکت دینے کے لیے اور اس کے کلام کو سننے کے لیے دو کام دیے ہیں، اسی لیے کہ ہم کلام کو سن کر اس پر عمل کرے، نہ کہ اسے رد کرے۔ ہم اکثر ابھی بھی ایڈر صاحب نے دعا میں کہا کہ ہم ایک کان میں سن کر دوسرے کان میں سے نہ نکالیں، بلکہ اسے کیا کرے؟ عمل کرے۔ خدا نے اسی لیے دو کان دیے کہ تاکہ دونوں کانوں سے سنا جائے، اس سے بھی آواز آئے، اس سے بھی آواز آئے، اور اندر جب جائے تو بات کلام اسی لیے کہتا ہے کہ جب وہ کلام میں اثر فرماتا ہے تو بلا تاثیر واپس نہیں جاتا، بلکہ اثر کرتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کا کلام مؤثر اور اثر کرتا ہے، اور بند گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے، اور بہت سے بھیدوں پر کیا کرتا ہے؟
ڈیفائن کرتا ہے کلام کو سننا ہے اور بولنے میں کیا ہو؟ دھیما ہو، دھیما۔ جب بات کی جائے دوسرے کے ساتھ، ہم اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہی سنائی جائے، اپنی ہی بات لی جائے، دوسرے کی نہ سنی جائے۔ لیکن کلام جو ہمارے لیے آج یہ فرما رہا ہے کہ ہم بولنے میں دھیما ہوں۔ بہت سارے ہمارے زندگی میں ایسے تجربات ہیں، ایسے گھرانوں میں کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہوتا ہے جو بولنے میں بہت تیز ہوتا ہے، ایویں ہی بولی جائے گا، ایویں ہی بولی جائے گا، کسی کے نہیں سنے گا۔ لیکن کلام ان لوگوں کے لیے آج یہ ہے کہ ہم سننے والے بنیں، کسی کی بات بھی سنیں، اور جو اچھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ سب باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھو، جو اچھی ہے اسے پکڑ لو، اسے اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ، اور باقی کو جانے دو، اوپر سے جانے دو، کیونکہ اچھی بات ہمیشہ انسان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اچھی باتیں کلام سے، اسی لیے پالوس رسول لکھتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سنا مسیح کے، اسی لیے آج سننے میں ہم تیز ہو جائیں، ہم کلام کو سننے میں تیز ہو جائیں۔ اسی لیے اس کی 22 آیت میں کلام کو سننے، کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ محض سننے والے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کو سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جو کلام کو سن تو لیتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ عمل وہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائیں۔ اس کلام میں جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی نبیوں نے، جو کچھ بھی خدا کے آنے والے صحیفوں میں آنے والی جتنی بھی نسلیں اس کو پڑھیں گی، جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے اور جو عمل کریں گے، وہی کیا ہوگا؟ کتاب حیات میں اس پر ان کا نام لکھا جائے گا۔ اسی لیے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ کلیسیا میں جائیں اور لکھا ہے کہ جو کلیسیا سننے والی ہے، روح کلیسیا سے کیا فرما رہی ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ روح کلیسیا سے فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ کہ کلام کو سننے والے ہو، روح کلیسیا سے فرما رہا ہے کہ کلام کو سنے اور اس پر عمل کرے، اور جو سننے والا ہے اور جو اس پر عمل کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو میرا کلام سنتا اور اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرنا اور اس کو سن کر اپنی زندگی میں لانا باعث سے برکت ٹھہرا رہا ہے۔ برکتیں اس وقت ملتی ہیں، بھاگی اس وقت آتی ہے کہ جب ہم سننے میں تیز ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، سننے میں بہت تیز تھا، بڑی مہارت تھی اس پر سننے میں۔ ایک شخص کسی کے ہاں گیا، پہلے بھی لوگ وہاں رہتے تھے لیکن سب کمرے بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کو رات کو ٹکنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضروری تھی، اور وہ شخص اس گھر میں گیا، بہت رش تھا، بہت سارے کمرے تھے، سب بھرے ہوئے تھے۔ ہوٹل کی بات کر رہا ہوں، سیراب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب رات ہو گئی تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے ٹکنے کے لیے جگہ دو، اور انہوں نے تہ خانہ میں ایک کمرہ تھا، تہ خانہ میں جو اسٹور تھا، سب چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اس سے بس جہاں بھی جگہ ملی وہ اس نے اپنے بیٹھنے کی جگہ رکھ لی، اور اپنے ہاتھ میں جو گھڑی تھی وہاں بھی اتار دی، سب کچھ اتار کر وہ سو گیا۔ سو اتنی نیند میں مگن تھا کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی
تو وہ نکلا، اپنی ساری چیزیں ڈھول کر اس نے اپنے پہنی اور باہر نکل آیا. اور جب باہر نکلا تو اسے سوچ آئی، اسے خیال آیا کہ میری گھڑی تو وہاں اندر رہ گئی. اور اس نے نوکروں سے کہا کہ برائے مہربانی اندر بہت اندھیرا ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، آپ تو اس سارے کمرے سے واقف ہے، ایک ایک جگہ کو جانتے ہیں، برائے مہربانی جا کر اس جگہ سے میری گھڑی ڈھونڈ لا. سب نوکر کے انہوں نے دیکھا، گھڑی تو نہ ملی. وہ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ سر ہمیں تو گھڑی نہیں ملی، ہم تو ہر جگہ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ گھڑی ہمیں نہیں ملی. اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں ملی تو اگر آپ حکم دیں تو میں وہاں پھر واپس جاؤں تو گھڑی تلاش کر لوں. تو انہوں نے کہا سر ہم آپ کو سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں ملی، اب کیوں اصرار کر رہے ہیں پھر واپس اندھیری جگہ میں جانے کے لیے. اس نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، اپنی گھڑی وہاں کیا کرنا، تلاش کرنا. اور وہ شخص کیا، جب کمرے میں داخل ہوا تو آپ ایسے کریں اس نے ایک بڑی اچھی بات اپنی زندگی میں اپنائی. اور وہ وہاں جا کر بڑی خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے، اپنی روح سے اپنی آنکھیں بند کر کے وہاں کھڑا ہو گیا. اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو اس ساری تاریکی میں خاموش کر لیا تو گھڑی کی آواز ٹک 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 کرتے ہوئے اسے سنائی دی. اور جیسے اس نے اپنے کان اس گھڑی کی طرف جھکا لیے تو وہ ہاتھ کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور گھڑی کو اٹھا کر اپنی گلائی پر باندھ کر باہر آ گیا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم بڑے دل کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ، اسی لیے اسے کہا کہ جب تو اپنے خدا کے پاس جائے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت کے ساتھ جب ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں اور جب اپنا کان اس کی طرف جھکا دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعاؤں پر اس کے کان لگے رہتے ہیں. ہمارا خدا، ہمارا یسوع سننے والا ہے اور ہمیں بھی سننے والا بن جانا چاہیے. اور جب کوئی سننے والا ہوتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، اپنے اس نجات دہندہ سے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، وہ اس سے پکڑ لیتا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے. اس شخص کی مہارت، اس کے پاس کیا تھے؟ سننے والے کان تھے، محض عمل کرنے والے بھی تھے. اور وہ جو سننے والا ہے اور عمل کرنے والا، اس نے عمل کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے اس سے اپنی آواز کو سنا. اگر ہم کسی کلیسیا میں، کسی جماعت میں لوگوں سے کہیں کہ آنکھیں بند کرنی چاہے، خدوات سے دعا کریں، آج یہ وہ یہاں موجود ہے، اور جو بیوی کی آواز کو سن لیتا ہے، جو بیوی کھٹکھٹاہٹ کو سن لیتا ہے، اس کے قدموں کی آواز کو سن لیتا ہے، اور وہ اس کے پاس آ کر انہیں نجات دے دیتا ہے، انہیں بحال کر دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. آج یہ وقت ہے اس حالات کو دیکھتے ہوئے، ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے، ہم اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاور کو لینے کے لیے، اس برکت کو لینے کے لیے، اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس جانا ہے. اسی لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ بتا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو کیا سنتی ہے؟ کیا اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہے کہ نہیں سنتی؟ اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہے کہ نہیں سنتی؟ اور جو اس کی آواز کو سن لیتی ہیں تو وہ اپنی بھیڑوں کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے کہ اے بوجھ کے دگے باندھو لوگوں، میرے پاس آؤ. وہ پکار رہا ہے، اس کو سننا ہے، اس کے پاس جانا ہے. اور جو سن لیتا ہے،
جو اس کی آواز کو سن لیتا ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، اس کی ہر مشکل پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیموئل کو ابھی بچہ تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی، سننے کی سمجھ نہیں تھی، خدا کی آواز کی پہچان نہیں تھی۔ خدا نے سیموئل کو کہا، اے سیموئل سیموئل، 3 بار اسے پکارا گیا، وہ 3 بار ہی جب اس کی آواز کو سن رہا تھا اپنے استاد کے پاس گیا۔ اگر آج ہمارے پاس سننے کی کمی ہے، اگر آج ہمیں کلام کی سمجھ نہیں، لیکن اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور اس استاد کے پاس، اس کلام کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں برکت دے گا۔ اور اس کے استاد نے یہ بھی ہمیں کہا کہ اگر اب تجھے آواز آئے، اگر اب تو خدا کی آواز کو سنے تو کہنا کہ اے ربی، اے استاد، میں حاضر ہوں۔ لیکن جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پالوس رسول اور پرانا عہد نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرنا۔ آج ہم نے اپنے دل کو سخت کیا ہوا ہے، آج ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، زبان کو کھولا ہوا ہے۔ زبان ایسی قاتل زبان ہے، ایسے دھائی تیز چھری کی طرح استعمال ہوتی ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ قہر میں دھیما ہو، اور انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہم راست بازی کے کام کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم اپنے قہر کو ختم کریں، اپنی نفرتوں کو ختم کریں، اپنے آپ کو خدا کے سننے والے بن جائیں اور بولنے والے اس وقت بنے کہ جب خدا کا جلال ظاہر کرنا ہو، جب خدا کے کلام کی باتوں کو ظاہر کرنا ہو، جب خدا کے کلام کی بشارت کو آگے کرنا ہو، اس وقت ہم زبان کا استعمال کریں۔ لیکن اس وقت جہاں ضرورت ہے، جہاں خدا کے کلام کے بیچ پہنچنے کی ضرورت ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں ہم بولتے نہیں، جہاں سننا چاہیے ہم وہاں سنتے نہیں، ہم الٹ چل رہے ہیں۔ انسان الٹ چل رہا ہے، جہاں سننا چاہیے وہاں سننا چاہیے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے، پھر بھی ہم خدا کی پاک رسولی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یوحنا 8 باب اس کی 47 آیت میں لکھا ہے، جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اسی لیے نہیں سنتے کہ تم خدا سے نہیں ہو۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کو سن کر رد کر دیتے ہیں، اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، اپنے ہی ارادوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سننے والے نہیں بلکہ اپنے ارادوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا آخری باب پڑھیں گے، آخری آیات پڑھیں گے، پھر اس کے ہم خدا کی شکر گزاری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب، متی 7 باب اس کی 24 آیت۔ جو سننے والا ہے، جو اس پر عمل کرنے والا ہے، بڑے غور سے سنیے گا کہ خدا کی طرف سے کتنی برکت ہے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ میںہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکری، لیکن وہ نہ گرا سکی کیونکہ وہ چٹان پر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔
اور بھی برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گھر گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آئیں ہم اس گھر کی مانند نہ بنیں کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے بدن کو اس طرح چٹان پر بنا لیں کہ ہماری آندیاں آئیں، طوفان آئے، تنگیاں آئیں، جو ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، پوری دنیا میں یہ نظام قائم ہو گیا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے کلام میں لکھا ہے کیونکہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہے کیونکہ تو وقت پر خوراک مہیا کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں یسوع کی طرف لگ جائیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ طوفان آئے، آندیاں چلے، وہ نکل جائے لیکن ہمارے نگرانی ہمیشہ قائم رہے۔ اگر آج ہمارا ایمان اس کتاب مقدس پر نہیں اور اس ساری باتوں کو ہم سن کر رد کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل نہیں لاتے تو ہمارا گھر ریت پر بنایا ہوا ہے۔ جو گھر ریت پر بنایا جاتا ہے، طوفان آتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، بارشیں آتی ہیں اور وہ طوفان وہ ریت کے گھر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو سننے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے تو مبارک پائیں گے۔ آئیں ہم شکر گزاری کریں اس سنے خوبصورت کلام کے لیے، اس خوبصورت باتوں کے لیے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں۔ بھائی ہر اس سے گزارش ہے کہ دعا میں رہے۔